ضائع ہوتی ہے. اب دیکھیں شاکر صاحب کتنا قرآن پاک شاندار پڑھ رہے تھے. مجھے کھانے میں جی کم تھا میرا, ان کی تلاوت میں جی زیادہ تھا. سبحان اللہ. کتنے شاندار تلاوت کرتے ہیں حضرات. آپ حضرات جب تک یہاں بیٹھے نا تب تک آپ اس نیت سے بیٹھے کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہا آپ کے؟ اور ان مجلسوں کا رب کے محبوب کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے وہ سماعت کریں گے. اور قرون اولیٰ سے لے کر لگ بھگ 500 سال تک سب سے زیادہ جو تعلیم ہوئی ہے, جو مذہب اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہوئی ہے, وہ ان مجلسوں کی برکت ہے. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے انڈونیشیا ایک ملک ہے جس ملک کی آبادی سب سے زیادہ ہے مسلمانوں کے اعتبار سے, مردم شماری کے اعتبار سے مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے. آپ کو پتا ہے وہاں پر کوئی مولانا صاحب نہیں گئے تھے. وہاں پر اسلام کے 2 تاجر صحابی گئے تھے اور انہوں نے وہاں جا کر دن میں تجارت کرتے ہیں, شام کے ٹائم میں اس طرح مجلس سجا کر کے اللہ رسول کا پیغام سناتے. سبحان اللہ. کوئی مولانا صاحب وہاں نہیں گئے تھے. بہر صورت ان مجلسوں میں ہمارا بیٹھنا, ہمارا یہاں آنا, خالی یوں منہ بنا کے بیٹھیں گے نا تو آپ یوں سمجھیے کہ اتنی محرومی تو نہیں ہوگی, باقی کافی حد تک محرومی کا شکار ہو جائیں گے آپ. اور محبت سے بیٹھیں گے کہ یار ہم کو محبت سے بیٹھنا ہے, اللہ رسول کا فرمان سننا ہے, کھانا کھا لیا, سب کچھ کر لیا. ہماری 110 سال کی جو بزرگ چلی گئی, حافظ نواب صاحب قبلہ کی دادی اماں, ان کے حصہ ثواب کرنا ہے ہم کو. تو اس کے لیے آپ صحیح ڈھنگ سے بیٹھے پہلے, ادب سے آؤ, ادب سے بیٹھو, ادب کرو. یہ ادب کی جا ہے, یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل, یہ بس میں میلاد مصطفیٰ. سبحان اللہ. ادب سے آؤ, ادب سے بیٹھو, ادب کرو, یہ ادب کی جا ہے. لیجئے ترمذی شریف کی حدیث پاک سماعت کریں. اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قالوا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلق الذکر او کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوسرے الفاظوں سے دوسری کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے. ترمذی شریف کی یہ الفاظ ہیں. حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان, رسول اللہ نے جو فرمایا وہ حدیث. رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ نے سرکار کے سامنے کوئی کام کیا, رسول اللہ نے منع نہ فرمایا, وہ حدیث. میرے آقا کا کہنا حدیث, سرکار کا کام کرنا حدیث, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا کام کرنا, رسول اللہ کا منع نہ کرنا, یہ حدیث. سبحان اللہ. علماء صاحب سنتے ہیں نا حدیث میں حدیث مطلب من و ان, اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال کیے تھے ان کو کہتے ہیں حدیث. سبحان اللہ. سنو ہے آپ کے, تو یہ الفاظ سرکار علیہ السلام کے ہیں. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ جب تم جنت کے باغات میں جاؤ تو کچھ چر لیا کرو. رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ, جنت کی کیاریاں کیا ہیں آقا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کی کیاری ہے. سبحان اللہ. ابھی آپ نے کہا سبحان اللہ, شاکر صاحب نے کہا الحمدللہ, نواب صاحب نے کہا الحمد سبحان اللہ, اللہ اکبر. یعنی سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے, اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ بہت بڑا ہے, الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے سب خوبیاں اللہ کے لیے. اور ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے, ایک ذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا, ایک ذکر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو یاد کرنا. قرآن پاک وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, ہے نا, فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. مطلب ذکر کے کئی متعدد معنی آتے ہیں. ایک ذکر کا معنی کسی کو یاد کرنا. آپ نے کہا اللہ پاک ہے, آپ نے کہا اللہ بہت بڑا ہے, آپ نے کہا سب خوبیاں اللہ کے لیے. کسی نے درود پڑھا, کسی نے سلام پڑھا, کسی نے تسبیحات پڑھی, گویا کہ آپ نے اللہ کو یاد کیا. اور جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ جگہ جنت کی کیاری ہوتی ہے, کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان, وہ فرمان ہے کہ میرا
اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو کہتے ہیں یہ اپنے من سے نہیں کہتے بلکہ جو انہیں حکم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ بیٹھے جنت کی گھری میں بیٹھے، جب تک یہ جگہ مجلس سے پاک دین کی مجلس رہے گی، اسلامی مجلس رہے گی، تب تک یہ جگہ جنت کی کیاری رہے گی، یہ جگہ جنت کی کیاری رہے گی میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اس لیے آپ بیٹھیے سلیقے سے اور تعلیم اسلام لیجئے کہ کسی طرح ہمیں کچھ آج کی اس مجلس میں مل جائے، اور ایسی باتیں جن باتوں کو ہم یاد کر لیں، یاد کرنے کے بعد اپنی زندگی پر ان باتوں کو لگائیں اور اسلامی زندگی کو جو ہے اپنے روزمرہ کے حالات میں اسلامی زندگی کو ڈال لیں، اور یہی ایک سب سے بڑی کامیابی کا نشان ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، وہ لوگ جو آئے ان کے بعد۔ آج کی محفل اِسال ثواب کی محفل، اِسال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ثواب کا مطلب ہوتا ہے اچھے کام کا بدلہ، اچھے کام کا بدلہ پہنچانا۔ ہم کہتے ہیں نا ایصال ثواب کس کو کہتے ہیں؟ ایصال ثواب، اچھے کام کا بدلہ پہنچانا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی مرنے کے بعد کوئی ایصال ثواب کچھ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ جن کے یہاں ہے وہ نہیں ہے، جن کے یہاں نہیں ہے تو نہیں ہے، جن کے یہاں ہے تو ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ بھی ہمارے نزدیک نہیں ہے تو وہ جانے، ان کا کام جانے۔ وہ کہتے ہیں نا مر گیا مردود، اس کی فاتحہ نہ کرو۔ بہر صورت ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھے کام کا بدلہ پہنچا دینا۔ اچھے کام کا بدلہ پہنچا دینا کیسے؟ آج آپ نے یہاں پر درود پڑھا، سلام پڑھا، تسبیح پڑھا، قرآن پاک کی تلاوت کیا، ہے نا، جتنی بھی دینی باتیں سنی، قرآن پاک کی تلاوت سنی، ان سب نیک کاموں کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اور ہم فاتحہ دیتے ہیں تو فاتحہ دیتے وقت یہ کہتے ہیں اللہ آج کی اس نیکی کے اندر، اس مجلس کے اندر ہم نے جتنی نیکیاں کی، اللہ اس کے بدلے جتنا تو ثواب ہم کو دینے والا ہے، ہم ہماری مرحوموں کو اس کا ثواب کہہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو اس کا ثواب عطا فرما۔ سبحان اللہ، یہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک سے، حدیث پاک سے اس کا ثبوت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارے لیے تو بڑی دلیلیں اللہ کا کلام یا رسول اللہ پاک علیہ السلام کی بات، یعنی جسے ہم حدیث پاک کہتے ہیں، یہی دو بڑی دلیلیں ہیں۔ دو دلیلیں ہیں بڑی، اور یوں تو اصول کے اعتبار سے تو چار دلیلیں بڑی ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت اور قیاس، یوں تو چار دلائل ہیں۔ باقی دو دلیلیں ہمارے لیے بڑی ہیں اور وہ ہے قرآن اور حدیث۔ آیا ایصال ثواب قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نہیں؟ آیا حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نہیں؟ ایصال ثواب مطلب مرنے کے بعد کرنا، یہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں کر سکتے، ہے نا، بہت کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے تناظر میں سنیے یہ آیت پاک جو ہم نے پڑھی، تلاوت کلام اللہ کی جو ہم نے خطبے کے بعد پڑھی، اس کا تعلق بھی ایصال ثواب سے۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاؤ، وہ لوگ جو آئے ان کے بعد یقولون کہتے ہیں اے اللہ بخشش فرما ہماری، ربنا اغفر لنا، اے اللہ بخشش فرما ہماری، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں پہلے ہم سے پہلے، ان کی بخشش فرما۔ مطلب دعا، یہ دعا ہے، اور دعا ہی ایصال ثواب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے
تو اس کے نام اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں، مگر تین ایسی باتیں ہیں کہ جو اگر چھوڑ کے گیا ہے تو اس کے نام اعمال منقطع نہیں کیے جاتے، بلکہ ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں صدقہ جاریہ او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو، جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو، ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو، او ولد صالح يدعو له، یا ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہو، دعائیں کرتی ہو، خالی کھانا نہیں کھلاتی ہم جیسوں کو، ایسا ثواب کے لیے کھانا بنا دیا، ہم جیسوں کو کھلا دیا، ارے غریبوں کو کھلاؤ، ہمارا پیٹ بھرو گے، اس سے اچھا غریبوں کا پیٹ بھرو۔ خالی کھانا کھلانے سے کام نہیں چلتا ہے، مرنے کے بعد اولاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ اولاد اپنے موتا کے لیے دعا کرے۔ خود کتنی نفل نمازیں پڑھتا ہے، کتنا خود قرآن پاک صحیح پڑھتا ہے، کتنی جو ہے خود نفل نمازیں پڑھ کر کے اسے بخشتا ہے، یہ چیز کا مطلب۔ یہ جازمیں لگانا، یہ سپاریاں، یہ سب چیزیں ایسے کوئی خوشی کا ماحول تھوڑی نہ ہوتا ہے، نہیں، ایسا مت کیجیے گا۔ اسلامی طور طریقے کو اختیار کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری سنت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری آل ہے۔ بہت بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کیوں آپ قرآن پاک سے بھٹک رہے ہیں؟ کیوں آپ قرآن پاک کو اپنی زندگی میں نہیں ڈالتے؟ کیوں آپ قرآن پاک کی تناظر میں اپنی زندگی کے ہر ایک چیز کو دیکھو؟ کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں، او ولد صالح یدعوہ له، غور و فکر کا مقام ہے۔ وہ باپ، جس باپ نے نہ جانے کتنی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے اولاد کو پالا پوسا، بڑا کیا، اسے تعلیم دلائی، اسے سب کچھ آسائشیں دی، ایسے کام اور ایسے مکانات اسے بنا کر کے دیے کہ جس سے وہ بڑی آرام کی زندگی گزار سکتا ہے۔ آج باپ کا انتقال ہوا، اولاد کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے صحیح ڈھنگ سے دعائیں میت نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی ہے نا؟ اور یہاں تو ماشاءاللہ عجیب رواج ہے، یہاں تو رواج عجیب قسم کا رواج ہے۔ میں نے دیکھا، میں نے یہاں امامت کی ہے نا بڑے اوپر مسجد میں، یہاں تو جنازے کی نماز بھی ماشاءاللہ کم لوگ پڑھتے ہیں، دیکھو اور نماز کے ٹائم میں پھولوں کی فاتحہ میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں نا، مسجد میں بیٹھتے ہیں مولانا صاحب تو 4-5 آدمی نماز پڑھتے ہیں، باقی بیٹھنے والے کلمہ پڑھتے ہیں۔ بات یاد رکھو، کان کھول کے سنو، جب تک کوئی شخص نمازی نہیں بنتا تب تک اس کی پوری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، اللہ کی بات میں قبول نہیں ہوتی۔ جب آپ نماز پڑھو گے تب آپ کی نفلی عبادتیں، نفلی چیزیں، یہ فاتحہ لگانا، یہ سب کرنا، یہ وہ کرنا، یہ کلمہ پڑھنا تب قبول ہوں گے۔ ہاں، اگر کوئی بے نمازی ہے، سنو، غور سے سنو، اس کی یہ نفلی چیزیں، یہ فاتحہ لگانا، یہ اس طرح بیٹھنا، یہ وہ کرنا، یہ قبول نہیں ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، ہاں، چاہے کتنوں مفتیوں کو پوچھ لینا، اگر کوئی بے نمازی ہے، آپ کو پتا ہے 110 صحابہ کے نزدیک وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے، اور 3 اماموں کے نزدیک وہ شخص مومن نہیں ہے۔ ایک امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ کافر تو نہیں ہوتا، بلکہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا، جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑنے والا کفر کی حد کو پہنچ جاتا ہے، ہم جن کی تقلید کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنو، ہوش کے ناخن لو، 5 ٹائم کی نماز کے پابند بنو۔ جب نماز کے پابند بنو گے نا تو فاتحہ لگائی ہوئی کام آئے گی۔ ہاں، نماز تو ایک پڑھتا نہیں، مول صاحب گوشت لے آئے، فاتحہ لگوا دی، کیوں؟ جو چیز اصلی ہے اس کو تو چھوڑ دیا۔
جو فرعی چیز ہے اس کو اپنایا. او ولد صالح یدعوہ لا. اگر چاہتے ہو کہ قبر کے اندر جانے کے بعد بھی آپ کی اولاد آپ کو فائدہ پہنچائے تو نمازی خود بنو اور اپنی اولاد کو نیک بناؤ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ نیک اولاد مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے. قرآن پاک کی روشنی میں دیکھو, مرنے والوں مردوں کو زندوں سے فائدے ملتے ہیں اور زندوں کو مردوں سے فائدے ملتے ہیں. زندوں کو مردوں سے فائدے ملتے ہیں اور مردوں کو زندوں سے فائدے ملتے ہیں. قرآن پاک کا 16واں پارہ تفسیر دیکھیے, ترجمہ کیجئے. سرکار موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام چلے, بڑا لمبا واقعہ ہے. چلتے چلتے آخر میں جب 2 باتیں مکمل ہو گئی, تیسری بات کی طرف چلے تو آپ نے ایک دیوار کو سیدھا کر دیا. ارشاد فرمایا, عرض کیا, کہا گیا حضور آپ نے اس دیوار کو سیدھا کیوں کیا؟ اگر چاہتے تو آپ اس کی مزدوری لے سکتے تھے. کہا نہیں, اس کی تعویل سنو. آدھا فراق بینی و بینک, ہمارا تمہارا اس درمیان اب جو ہے الگ الگ راستہ ہے, لیکن جو میں نے کام کیا وہ پورا سنو. کیا فرماتے ہیں؟ کہا اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال دفن ہے. اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال دفن ہے. کان ابوہما صالحا, تھا ان کا باپ نیک. تو جو لوگ قرآن پاک کی آیت, کان ابوہما صالحا, تھا ان کا باپ نیک. نیک باپ ہونے کی وجہ سے اولاد کی مال کی حفاظت ہوئی. باپ کتنے پشتوں میں چلا گیا, نیک تھا. اس کی برکتوں سے, اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی. سبحان اللہ. ان کے بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی. کلیم اللہ علیہ السلام قبر کے پاس سے گزرے, اس پر عذاب ہو رہا تھا. واپس آئے, دیکھا ٹھیک جس قبر پر عذاب ہو رہا تھا بڑی آرام سے ہے وہ. تو اللہ کی بارگاہ میں کیا پروردگاری کیا باز رہا ہے, ابھی گئے عذاب ہو رہا تھا, ابھی تو ایسی حالت ہے قبر جو ہے گلے گلزار بنی ہوئی ہے, جو ہے باغ کا ایک باغ نما قبر بن گئی ہے. پہلے آگ کا گڑھا تھی, اب باغ بن گئی. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سنو, رب نے ارشاد فرمایا میرے کلیم, یہ جب مرا تھا اس کی ماں پیٹ, اس کے بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ تھا, جس بچے کو جو ہے ایک بچے کے لیے اس نے وصیت کی تھی, اے میری بیوی لڑکا ہو جائے تو اس کو دین کی تعلیم دلوانا, اور اگر بچی ہو جائے تو بڑا کر پال پوس کر کے اس کو سسرال بھجوا دینا. اس کے لڑکا ہوا, اس نے بچے کو جو ہے دین کی تعلیم دلوائی. میرا نام اس بچے نے رحمان الرحیم کے ساتھ بسم اللہ پڑھی, اور پڑھنے کے ساتھ میں اس بچے کی برکتوں سے میں نے اس کے باپ کو بخش دیا. سبحان اللہ. مردوں کو زندوں سے فائدے ہوتے ہیں اور زندوں کو مردوں سے فائدے ہوتے ہیں. تو آپ غور و فکر کیجئے, دھیان لگائیے کہ آیا میں اپنے موتا کو, اپنے مرنے والوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا رہا ہوں. اگر آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں, آپ واقعی اگر نماز پڑھتے ہیں تو فائدہ پہنچا رہے ہیں, اور اگر آپ بے نمازی ہیں تو یاد کر لو, سنو, اگر یہاں پر بدبو رکھ دی جائے گی نا تو اس بدبو کو سب لوگ محسوس کریں گے. اور اگر یہاں شاکر صاحب کے پاس خوشبو کی شیشی کھول دی جائے تو اس خوشبو سے پھیلنے والی مشام جہاں کو معطر کر دے گی. جتنے بھی یہاں لوگ موجود ہیں سب کی حالات ایسے ہو جائیں گے کہ سب کے دل جو ہے ایک دم کھل جائیں گے اور سوچنے لگیں گے کہ اتنی بھینی بھینی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, اور بدبو آئے گی تو بدبو بھی. تو بلا تمثیل سنیے, آپ اگر بے نمازی ہیں تو آپ اپنے مردوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. آپ کی نفلی عبادتیں معلق رہتی ہیں, وہ لٹکی ہوئی معلق رہتی ہیں, کوئی عبادت قبول نہیں نماز کے بغیر. اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے موتا کو فائدہ پہنچائیں. اور آپ کو پتہ ہے مردہ بدست زندہ, مردہ جو ہوتا ہے وہ زندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ, میری امت امت مرحومہ ہے. جب یہ دنیا سے جائے گی تو گناہ ساتھ لے کے جائے گی, اور حشر کے میدان میں جب اٹھے گی تو پاک ہو کر اٹھے گی.
پاک کیسے ہوگی؟ اب سرکار کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کیسے پاک ہوگی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ان کے پیچھے لوگ ہیں وہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ان کے لیے بخشش چاہتے ہیں، اور ان کی بخشش چاہنے کی وجہ سے اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش بھی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مردوں کی بخشش بھی ہو، ہمارے والدین چلے گئے ہیں یا ہمارے والدین زندہ ہیں ان کی بخشش ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ نمازی بنے اور اپنے موتا کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ۔ جب پیر شریف ہو، جمعرات ہو، جمعہ ہو، تو اپنے موتا کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ۔ نفل نمازیں پڑھو، ہر جمعے کو نفل نمازیں پڑھو، پیر شریف کو نفل نمازیں پڑھو، ہے نا، اور ان کے لیے دعا کرو، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ یہ چیز کام آنے والی ہوتی ہے، یہ چیز کام آتی ہے۔ کھانے کھلانا، یہ وہ کرنا اتنا کام نہیں آتا جتنا کہ یہ کام آتا ہے۔ کیوں؟ کہ دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، سب سے بڑا ہتھیار مومن کا دعا ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے موتا کے لیے دعا کریں اور ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارے جو ہے معاشرے کے اندر سب لوگ نمازی ہوں۔ جو نماز نہ پڑھے اسے نماز کی ترغیب دلائے۔ اور آپ کو پتہ ہے من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز کو چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اس لیے نماز جنازہ میں جائیں تو نماز جنازہ بھی پڑھیں، اور نماز جو ہے 5 ٹائم کی جو نماز ہے ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھاؤ، اور اگر نماز نہ پڑھے تو اسے مار کے نماز پڑھاؤ۔ پتہ ہے آپ کو، جب آپ کا بچہ، جب آپ خود نمازی ہوں گے تو آپ کے موتا کے لیے دعا کرنا یہ سب سے جو ہے بڑا ہتھیار ہوگا۔ اس لیے دعائے میت بھی یاد کریں، دعائے میت یاد کریں۔ جن کو دعائے میت یاد نہیں ہے وہ دعائے میت یاد کریں۔ دعائے میت کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہو منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان۔ یہ میت کے لیے نماز جنازہ میں آخری تکبیر کہنے کے بعد جو ہے دوسری تکبیر کے بعد یہ جناب والا دعا پڑھی جاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانے، دھیان لگاؤ۔ یہ دعا کسی کو یاد ہے کہ نہیں؟ اگر یاد نہیں ہے تو وہ یاد کرے۔ کالے افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تقریر لمبی ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں، علماء کی زیارت کرتے ہیں، علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں، بلا شبہ سنیے، علماء کی زیارت کیجئے، ان کی صحبت میں بیٹھیے، لیکن آپ اپنے زندگی پر ان کے رنگ کو آپ اپنی زندگی میں ڈھالتے ہیں کہ نہیں ڈھالتے، یہ سب سے بڑا معنی رکھتا ہے۔ جن کو دعا نہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر ہم نے کہہ دیا سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، جس طرح اور نمازوں میں ہم امام صاحب کے پیچھے کچھ نہیں پڑھتے ہیں، تلاوت وہی کرتے ہیں، سورہ فاتحہ وہی پڑھتے ہیں، ہمیں تسبیحات وغیرہ پڑھنی پڑتی۔ جنازے میں ہم کو سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے جو امام صاحب پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر ہم نے کہہ دیا، آپ کو بھی سبحان اللہ پڑھنا پڑے گا، ہم کو بھی درود پڑھنا پڑے گا، ہم کو بھی دعائے میت پڑھنی پڑے گی۔ اب دعائے میت لوگوں کو یاد نہیں ہوتی۔ ارے گھنٹوں ہم فیس بک پر اور واٹس ایپ پر وقت گزار لیتے ہیں، کیا ہم کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا؟ آپ کو پتا ہے ایک شخص ہے، یا رسول اللہ میری زندگی کا تھوڑا سا وقت باقی ہے، مجھے کون سا کام کرنا چاہیے؟ کیا پوچھا؟ آقا میری زندگی کا تھوڑا وقت باقی ہے، اب مجھے کون سا کام کرنا چاہیے؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ تو میرے بھائیوں، دین کا علم، معاشیات کا علم، اسلام جو ہے نا
عالمگیر مذہب ہے. عالمگیر مذہب کا مطلب ہے گروپ ہے. مطلب ہمارے اپنی زبان میں ہے کہ اپنے ماننے والے کی اس نے ہر میدان میں قیادت کی ہے. یہ ہوا عالمگیر مذہب کا مطلب. اپنے ماننے والے کی ہر میدان میں قیادت کی ہے. تو ہم اپنی زندگی میں اسلامی رنگ لائیں. آج دیکھو کتنے خطرناک کتنے ہمارے خلاف اٹھ رہے ہیں. کیوں؟ ہم میں تعلیم کی کمی بہت کمی ہے. اتنی کمی ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک سے ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتے. یہ علماء تو پڑھ لیتے ہیں. اب مجھے ایک بات کا جواب دو, آپ عوام میں جتنے بیٹھے ہیں, کیا قرآن پاک کا صحیح پڑھنا علماء کے لیے لازم ہے, آپ کے لیے نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیا قرآن پاک سمجھ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے؟ دنیا کی کوئی بھی ریاضی ہو, میتھس ہو, گنیت ہو, تینوں کے الگ ایک ہی مطلب ہوتا ہے, الگ الگ نام ہے. سائنس ہو یا ہندی ہو یا کیمسٹری ہو یا کوئی بھی طرح کا سبجیکٹ ہو, سب سبجیکٹ کو جو ہے سمجھ کر کے پڑھتے ہیں. قرآن پاک کو کیوں نہیں سمجھ کر کے پڑھتے؟ ارے سمجھ کر کے پڑھنا درکنار ہے, صحیح نہیں پڑھتے. یہ ہماری زبوں والی ہے. غور کرو. اور آپ کو پتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے گاؤں کے جو چودھری حضرات ہیں نا, وہ. اب یہ مت کہنا مول صاحب تھے ذمہ دار نا. جتنے بھی یہ چودھری تھے نا, بڑے جو لوگ ہیں نا, ذمہ دار ہیں نا, جن کو پنچ کہتے ہیں ہم, جن کو بڑے کہتے ہیں, حشر کے میدان میں ان کی شٹائی ہوگی. سوچ لینا, میرے آقا فرماتے ہیں ہنسو مت, کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. کیوں خوش ہوتے ہو؟ خوش اس دن ہونا جس دن آپ قرآن پاک سے پڑھنے لگو. خوش اس دن ہونا جس دن جو ہے آپ کے معاشرے کے اندر اسلامی معاشرہ آپ کا معاشرہ بن جائے, تب خوش ہونا. حشر کے میدان میں پوچھ گچھ ہوگی. میرے آقا فرماتے کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے, ہر ذمہ دار کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہ تو بڑا چودھری تھا, بڑی تیری جو ہے دھاک تھی معاشرے میں, تو چاہتا تو اسلامی معاشرہ بنا سکتا تھا, آخر تو نے کیوں نہیں بنایا؟ کیا جواب دیں گے بتائیے. آج بڑے جو جازم بچھانے کے بعد کہتے ہیں یہ ہوگا, وہ ہوگا, فلاں ہوگا, ڈھمکا ہوگا, پوچھنا ہوگا. اسے پوچھ لیا جائے کہ بتا استنجا صحیح ڈھنگ سے کس طرح کیا جاتا ہے, پتہ نہیں ہے. اسے پوچھ لیا جائے بتا تحیات کیسے پڑھا جاتا ہے, پتہ نہیں ہے. بڑا بزنس مین ہے, اسے پوچھ لیا جائے بتا اسلامی طور طریقے کیا ہے دندے کے, پتہ نہیں ہے. اس لیے میری تقریر زیادہ لمبی ہو جائے گی. جس طرح مجھے وقت دیا گیا ہے وہ وقت پورا ہو رہا ہے. آپ حضرات سے میری گزارش ہے, میں نے اپنی طرف سے جو درد مندانہ اپیل تھی, گزارش تھی, وہ پیش کر دی. اگر کسی کو برا لگے تو 2 روٹی صبح سے زیادہ کھا لیں. میں نہیں کہوں گا کہ بھئی میں نے غلط کیا نا. ہمارا کام چوکیدار کا کام ہوتا ہے ہوشیار کرنا. ہم علماء چوکیدار ہیں, آپ ہوشیار ہو جاؤ. اس سے پہلے کہ آپ کا جنازہ اٹھے, اس سے پہلے کہ آپ کو موت آئے, اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بناؤ, تاکہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ بڑا اسلام کا متوالا تھا, اسلام کا دیوانہ تھا, اسلام کا فرزانہ تھا, اسلام کا چاہنے والا تھا. مرنے کے بعد گیا, اب جانے کے بعد بھی لوگ آپ کی تعریف کریں تو اسلام سے تعریف کریں کہ بڑا رسول اللہ کا سے محبت کرنے والا تھا. ایسی اگر ہو تو اچھا ہے بھائیو. زندگی ایسی ہو تو وہ زندگی ہوتی ہے. درود پاک پیش کیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ. 2 منٹ باقی. 2 منٹ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سچے پکے نمازی بنیے انشاءاللہ, اور اپنا وقت علماء کے قریب رہ کر کے روزانہ کے 10 منٹ یا 5 منٹ اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بچوں کے پاس
اسلامی تبلیغ کیجئے خود انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کے سامنے 5 منٹ یا 10 منٹ روزانہ اسلامی تبلیغ خود کیجئے، ان کو اسلامی طور طریقہ بتائیے تاکہ آپ کا بچہ اسلام کا متوالا بنے۔ انشاءاللہ آپ کو بتائیں سب سے پہلا مدرسہ بچے کا ماں کی گود باپ کے طور طریقے ہوتے ہیں، باپ جیسا دیکھتا ہے بچہ ویسا ہی کرتا ہے۔ میرے والد صاحب ہمارے جھونپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو میں چھوٹا تھا ان کو دیکھتا تھا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں تو میں بھی ان کی طرح نقل کرتا تھا۔ یہ میری خود کی بات بتا رہا ہوں، باپ کو دیکھ کر کے بیٹا نقل کرتا ہے، باپ کو دیکھ کر کے بیٹا نقل کرتا ہے، ویسے ہی آپ اپنی اولاد کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے 5 منٹ کی آپ تبلیغ کیجیے ڈیلی اپنے بچوں کو، اور اس سے پہلے آپ خود نمازی بنیے، خود نمازی بنیے، حلال رزق کھائیے اور حلال رزق کی ترغیب دلائیے اور اسلامی طور طریقوں کو اپنانے کی کوشش کیجیے، اپنے علماء سے قریب رہیے، اور علماء سے جب قریب رہیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، کیونکہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا یہ تو اپنے آپ میں بہت بڑی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت مجھ کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی آج کی اس مجلس میں نے ابھی بیان کیا، اللہ تعالیٰ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ عالی جناب عبدالرزاق صاحب کی والدہ کو اور حافظ صاحب کی دادی کو اور ان سب کی جو ہماری بزرگ چلی گئی ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے اور اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔